السلام علیکم ناظرین، خواجہ امتیاز حاضر خدمت ہے پروگرام کھری بات کے ساتھ۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ ناظرین، علم کو ایک زیور کہا گیا، ایک اور جگہ علم کو خزانے سے تعبیر کیا گیا۔ گویا علم کی اہمیت کسی نادر خزانے سے کم نہیں۔ علم نام ہے آگہی کا، آگہی اچھائی اور برائی کی، آگہی تخلیق انسانیت اور آمد دنیا کی۔ علم نام ہے جاننے کا اور جانتے رہنے کا، جسے کبھی زوال پذیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے تعلیم و تربیت کے اوپر، اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے محمد ہمایوں طارق الخودی صاحب کو۔ آپ چیئرمین ہیں الخودی اسکول آف تھاٹ سیالکوٹ کے۔ جی جناب، کیا حال ہو رہا ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ جی، آپ ذرا تعارف کروائیے گا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اپنے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خواجہ صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور آپ کے نیوز چینل کا، بگ ون نیوز کا، کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا لب کو شیئر کرنے کا۔ میرا نام محمد ہمایوں طارق ہے، جس طرح آپ بتا چکے ہیں، اور الخودی اسکول آف تھاٹ جو کہ ایک تھنک ٹینک ہے، جو کہ ایک سوچ و بچار، غور و فکر کرنے کا ادارہ ہے، وہ ہم نے قائم کیا ہے، جس میں ہم معاشرے کے مختلف ایشوز کے اوپر بحث کرتے ہیں اور اس کے سلوشن کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہمایوں صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا علم کی عظمت کے بارے میں جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ سر، میں اپنا آغاز اس بات سے کروں گا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو بھی پایا علم ہی سے پایا بشر نے، جو بھی پایا علم ہی سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ نہ پایا۔ مطلب مراد اس سے یہ ہے کہ فرشتوں سے زیادہ افضل انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم و حکمت دی۔ بے شک۔ وہ اپنی علم و حکمت کی وجہ سے کائنات کا سب سے ایک اشرف المخلوقات اور سب سے ایک اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ انسان ہے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے حکمت کی وجہ سے۔ تو علم بیسکلی یہ ہے کہ جاننا، کسی چیز کا علم جاننا، کسی چیز کی گہرائی، ڈیپتھ، اس کی سطحی نظر نہیں، گہرائی تک جاننا اشیاء کا علم ہے، زندگی گزارنے کا علم ہے، زندگی کے ہر شعبے میں۔ اور اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو ہمارے لیے جو سب سے پہلا ہمیں جو کتاب ہے ہماری قرآن مجید، جو ہمیں دیتی ہی علم ہے، شعور ہے، زندگی گزارنے کا شعور، آخرت کا شعور۔ اگر اسی کتاب کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ہمیں زندگی میں کائنات میں جتنی بھی اشیاء اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ہمیں ان کا فیض، ہمیں ان کا علم قرآن مجید سے ملتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، بالکل صحیح۔ کہ انسان جب یہ علم، اور جس طرح آپ کا ٹاپک ہے علم اور عمل کردار، اگلا جو سٹیج ہے، اگلا جو سٹیپ ہے، پہلے تو ہم نے چیز کو، اشیاء کو جان لیا، اس کی حیثیت جان لی، اس کی گہرائی جان لی، اور اس سے کمال درجہ اس کے اوپر عمل ہے۔ بے شک، اس کے اوپر عمل ہے، کردار سازی ہے، جو قوموں کو عروج تک لے جاتا ہے۔ ہاں، جیسے وہ کہتے بھی ہیں کہ جی علم جو ہے بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ علم کسی کام کا نہیں ہے کہ اگر عمل نہیں ہے۔ علامہ نے کیا فرمایا ہے، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں ہارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو وہ کیسے ستارہ بنتا ہے؟ علم اور عمل سے۔ اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو رسوائی ہے، جنگ انسائی ہے۔ تو اگر علم ہے، علم نہیں ہے اور عمل ہے، وہ بھی اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے۔ علم ہمیں ایک ڈائریکشن، شعور، ایک راہ دے دیتا ہے، ایک پیرامیٹر دے دیتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس لحاظ سے کرنا ہے۔ بے شک، جی بہت شکریہ۔ اچھا، اب ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ اس حوالے سے بھی عام ہے کہ اس پہ جو ہمارے معاشرے میں رائج نظام تعلیم ہے، اس کے بارے میں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو علم ہوگا۔ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں جو تعلیم ہے اس کا معیار آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا معیار یہ ہے کہ
डिग्री परचेज करना। बड़े अफसोस की बात है वैसे है। हालांकि एक तरबियत साजी करदार साजी नजर होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया और आज के दौर तक आप देख रहे हैं कि हमारे पास इल्म की नॉलेज की कसरत है, मगर करदार और प्रैक्टिकल कहीं नहीं है। अगर है तो बहुत कम है। उसकी सबसे बड़ी अब मैं अपनी बात को किस तरह उसकी तस्दीक करता हूँ या उसकी संत जारी करता हूँ कि अगर इल्म है, डिग्रियाँ आपको मिलेंगी, यूनिवर्सिटियाँ मिलेंगी, PhD ज़्यादा मिलेंगे, स्कॉलर्स मिलेंगे, मगर करदार साजी बड़ी कम मिलेगी। अगर करदार साजी 50-50 भी हो तो मुल्क बड़ा तरक्की करे, मुल्क आगे जाए। आज ये देखें कि हम डिग्री लेके नौकर पैदा कर रहे हैं। कितने ब्रेन, कितने हमने साइंसदान, कितने फिलासफर, कितने थिंकर्स पैदा किए हैं। ये मेरा माशरे से सवाल है, बताएं कितनी कैलकुलेशन की है। PhD आपको बड़े मिल जाएंगे। पाकिस्तान में कितने मिलियन PhD होंगे, ग्रेजुएट पाकिस्तान में कितने मिलियंस होंगे, मास्टर्स कितने मिलियंस होंगे। तो थिंकर्स किधर है जिन्होंने आपके निज़ाम के ऊपर गौर व फिक्र करना है? ब्रेन किधर है? ब्रेन हमने कितने पैदा किए हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आम तौर पर जो हमारे यहाँ एक रुझान है वो ये है कि हम तालीम और तरबियत को एक ही समझते हैं। तो आपकी राय क्या है, तालीम और तरबियत क्या एक ही चीज़ का नाम है? नहीं सर, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तालीम किसी चीज़ का जानना, किसी चीज़ की आशनाई। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन है, मुझे उसकी तालीम मिल गई है, इल्म मिल गया कि ये पेन की बनावट क्या है, इसे मैंने कैसे ओपन करना है और इसे यूज़ कैसे करना है, ये मुझे इल्म मिल गया। अब इसकी जो तरबियत है या इसका आगे काम मैंने कैसे लेना है, ये पेन लेके मैं बस अपनी क्या लें कि वेस्टकोट की जेब पे या अपनी कमीज की जेब में रख देता हूँ, उसका यूज़ ही नहीं करता, तो वो मेरे किस काम होगा, वो मुझे क्या उसका फ़ायदा होगा? जब मुझे पता है कि ये पेन कहाँ यूज़ होना है, इसके लिए मुझे पेपर चाहिए और मैंने इसके ऊपर क्या लिखना है। अगर मैं अच्छा लिखूंगा तो माशरे के लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे घर के लिए अच्छा होगा। अगर इस पेन का मैं गलत इस्तेमाल करूंगा तो मैं बर्बादी का बाइस बनूंगा। बेशक, बड़ी अच्छी बात है। और इसको एक दूसरी मिसाल से हम इस तरह भी एलेबोरेट कर सकते हैं कि जैसे हम सिखाते हैं बच्चों को, इल्म देते हैं कि नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है जी, नमाज दीन का सुतून है, ठीक है। ये एक इल्म है जो एक जगह से दूसरी जगह, एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द की तरफ यानी ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन अब नमाज पढ़ने की तलकीन करना मेरे ख्याल से वो एक तरबियत में शामिल है। ऐसा ही है जी? बिल्कुल इसी तरह तरबियत। और जो नमाज कहती है, जी, जो नमाज हमसे डिमांड करती है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं मतलब कि अल्लाह ताला को एक मानते हैं और उसकी जो सफ़ात है, देखिए नमाज में दुआ ही करते हैं, या अल्लाह हमें नेक रास्ता दिखा, बुराइयों से बचा। और जब हम नमाज पढ़ के, नमाज होगी, तालीम होगी, तरबियत होगी, जब आप उसका प्रैक्टिकल करते हैं, नमाज पढ़ के आप झूठ बोलते हैं तो किधर गई आपकी तरबियत? वाकई से किधर गई आपकी? कोई फायदा नहीं। आप धोखा देते हैं और गैर अल्लाह को मानते हैं, लोगों के साथ जो देने, मतलब कहते हैं कि बांटो, आप लोगों का हिस्सा खाते हो, आप छीनते हो लोगों को, हकदार को हक नहीं देते, तो फिर तरबियत क्या होगी? वो तरबियत तो फेलियर है। तालीम ले ली, नमाज का पता कि नमाज क्या कह रही है, मगर वो नमाज करदार में नहीं है, वो अल्फाजों में है, अल्फाजों में है तो असर नहीं होगा, बेअसर रहेगी। बिल्कुल, आपका मतलब तो ये है कहने का कि जो रहनुमा असूल जिनका इल्म हासिल किया गया है उनको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली भी, अमली तौर पर भी उस पर साबित कदम रहना है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये है कि एक और सवाल जो है वो उसके बारे में आप अपने ख्यालात से हमें नवाजें, और वो ये कि आज का जो तालिब इल्म है वो तालीम और तरबियत के हसूल के कौन से दर्जे में है? जी, असल में जो आज का तालिब इल्म है ना, उसका शायद मैं इतना कसूर नहीं जानता। उसके जो इर्द गिर्द माहौल है या जो उसके दिमाग साजी करने वाले हैं ना, जब उन्होंने पैसों का तजारत करना है, बिजनेस से ट्रेड करना है कि बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल पढ़ा दिया और उसे डिग्री दिलवा दी और उसे ये कहना है कि आपने पैसे इस डिग्री के हसूल से आपने आपका एक अकाउंट खुल गया जिससे आपने पैसे इस अकाउंट में जमा करने हैं जो हमने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। देखिए, जब ये चीज़ें होंगी है ना तो फिर करैक्टर
سازی کردار سازی کبھی بھی نہیں ہوگی. وہ یہ ہوگا کہ پیشہ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں, میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا, مگر جو معاشرے کے مسائل اور حقائق ہیں ان کے اوپر بات کرتا ہوں. ڈاکٹر کا بڑا مقدس پیشہ ہے, بہت مقدس پیشہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنا, جی, لوگوں کی تیمارداری کرنا, ان کا معالجہ, ان کا علاج کرنا, سارا کچھ کرنا. تو جب ایک ڈاکٹر لوگوں کو فائدہ صحت کے حوالے سے دے دیتا ہے اور پیسے کے حوالے سے دوسروں کو کنگال کر دیتا ہے, یا اس کی نظر ان کے پیسوں پہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, تو بتائیں ادھر کردار کدھر ہے؟ ادھر اگر دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی بندہ افورڈ کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, وہ اپنی سروسز دے, معاشرے میں پازیٹیو رول ادا کرے, یہ کردار ہے, یہ کردار ہے. اور آپ دوسری کسی بھی دیکھ لیں, اگر کوئی انڈسٹریلسٹ ہے, کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں, کسی بھی معاشرے میں کسی ایک پورشن کو لے لیں کہ کسی ایک کی زندگی پہ دیکھ لیں, کیا اس نے وہ ڈیزرو کیا, اس نے وہ معاشرے میں اتنا جتنا معاشرے نے اسے دیا اس نے معاشرے کو واپس بیک کیا, اس نے اپنی جیب اپنا گھر. ہاں یہ آپ دیکھیں گے معاشرے میں کیا ہے کہ ایک بندہ اگر گلی 5 فٹ چوڑی گلی میں رہ رہا تھا نا, تو اس کی زندگی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ بدلاؤ آیا ہے کہ وہ اصغری میں چلا گیا, یا کینٹ میں چلا گیا, یا ڈی ایچ اے میں چلا گیا, یا بحریہ میں چلا گیا, مگر عام بندے کی زندگی میں اس کی تعلیم کا کوئی اثر نہیں آیا. اس کا اثر, اس کا فائدہ اس کو اپنی ذات کے لیے ہی آیا. بے شک بے شک. اچھا ناظرین, ہمارا پروگرام جو ہے وہ جاری رہے گا. اس وقت ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. اسٹے ود